الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العربان وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ لقمان کی آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. گزشتہ جمعے پر حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرایا تھا کہ یہ کون بزرگ گزرے ہیں اور اس دور میں گزرے ہیں. آج کی گزارشات میں ان نصیحتوں کا ذکر کرنا ہے کہ جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. حضرت لقمان بہت بڑے بزرگ اللہ والے صاحب فراست اور صاحب بصیرت بزرگ گزرے ہیں. ان کی طرف بہت سارے اقوال کی نسبت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے 12,000 نصیحتیں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی ہیں اور باقاعدہ عربی زبان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کے عنوان سے کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ اچھی باتیں ہیں، شریعت کے مطابق باتیں ہیں، لیکن جو نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کی ہیں وہ کل 10 نصیحتیں ہیں اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کو ذکر کیا ہے. میں اپنے گزارشات میں ان نصیحتوں کو ذکر کروں گا جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اللہ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. علماء نے لکھا ہے کہ 4 کالے رنگ کے لوگ بہت مجھے گزرے جن
میں سے ایک حضرت لقمان ہے، ایک حضرت بلال، ایک رافع بصریہ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے مباحجہ۔ یہ چاروں بہت اللہ والے اور بزرگ تھے۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لحاظ سے بہت بڑا ملکہ عطا کیا تھا اور یہ پیغمبرانہ مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، فرمایا اس بار لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آپ نے بیٹے کو وصیت کی کہ اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرا، اور یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے درجات ہیں، ایک حقوق العباد سے متعلق بھی ظلم ہے کہ انسان کسی پر زیادتی کرے، اپنی جان سے متعلق بھی ظلم ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے، اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کا وفادار نہ بنے، تو وہ شرک ہے اور بڑا ظلم ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ایک واعظ میں یہ فرمایا کہ جس شخص نے ظلم کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملنے دیا۔ ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہی لوگ امن والے ہیں، یہی ہدایت والے ہیں۔ تو جس کے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر کسی سے تھوڑا بہت ظلم ہوتا رہتا ہے، کبھی جانوروں کو لاٹھی مار دیتے ہیں، کبھی غلاموں کو تھپڑ مار دیتے ہیں، اور عرب لوگ عورتوں کو بھی مار دیتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں مکی حضرات ہجرت کر کے آئے تو مدینہ والے لوگ اپنی عورتوں کا بہت خیال کرتے تھے، اتنی ڈانٹ کپڑ سختی نہیں کرتے، یہی اسلامی لوگوں کی ہے۔ لیکن مکہ والے لوگ سخت تھے اور وہ اپنی عورتوں کے اوپر ذرا کنٹرول حد سے زیادہ کرتے تھے۔ مدینہ میں جب آپ نے اسلامی ہدایات دی اور عورتوں کے حقوق بیان کیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدینہ والے جو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ پھر مل کر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں عورتیں ہماری تھوڑی سی سرکش ہو گئی۔ مذاق یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں سب نظام اس طرح ہے کہ جیسے مکہ کے اندر سکتی تھی ایسی اجازت نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کبھی ہم عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کبھی غلاموں کو مار دیتے ہیں، کبھی مویشیوں کو مارتے ہیں، تو ہم میں سے ہر کسی نے تھوڑا بہت تو ظلم کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ ظلم کا ہم سے کیا ہے، جیسے قرآن کیا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک، اور تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی؟ اللہ پاک نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو مراد اس آیت سے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون میں اس ظلم سے مراد یہ ہے کہ ایمان والے شخص نے اپنے ساتھ شرک کو نہیں ملنے دیا، خاص شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، شرک سے بچنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اور توحید اصل ایمان کی بنیاد ہے،
اور یہی نیک لوگ اپنی اولاد کو وصیت کر کے گزرے گئے، پیغمبر بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں کی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اور گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ دنیا میں بغیر معافی کے بھی چلا گیا، کچھ سزا ہو گئی، کچھ اللہ کی رحمت سے معافی ہو گئی، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کیا، اللہ کا رسول۔ بات یہ ہے دوستو، نیک والدین اپنی اولاد کے بارے میں ایسی فکر کرتے ہیں کہ اولاد کی دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ نیک والدین اپنی اولاد کے بارے میں ایسے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، دونوں پر نظر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر صرف دنیا بنائی جائے اور آخرت کی فکر نہ کی جائے تو دنیا بھی نہیں بنتی۔ دنیا بھی وہ مال و متاع، وہ لوٹ، وہ سب کچھ جو جمع کیا وہ ہوتا ہے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے اور آپ جوڑ جاتا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ یہ دنیا بحر عمیق ہے، بہت بڑا اور گہرا سمندر ہے، اور سمندر سے گہرے پانی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کے پاس کشتی ہو۔ تیرنا بھی کوئی جانتا ہو تو اتنا تو نہیں تیر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تقویٰ یہ کشتی ہے، دنیا باہر عمیق ہے، گہرا سمندر ہے، پرہیزگاری تقویٰ یہ کشتی ہے، امان صالحہ یہ کشتی کا ساز و سامان ہے، اور توکل علی اللہ یہ لنگر ہے، جہاں ڈالو گے ڈوب جائے گی، ڈوبنے سے بچائے گی۔ اور اگر اس انداز میں اس دنیا کے بحر عمیق سے نہ گزرے تو اس دنیا نے بہت ساروں کو اپنے اندر غرق کر دیا اور کچھ نہ حاصل کر سکے۔ تو سب سے پہلی نصیحت کی ہے اپنے بیٹے کو کہ شرک سے بچنا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیک والدین کی یہ ہمیشہ تمنا، خواہش، دعا یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید نے 19ویں پارے میں ذکر کیا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے رب، میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور پھر ایسا نیک بنا کہ ہمیں دنیا کا امام بنا دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا والدین کو مانگنی چاہیے، خصوصاً گھر کے سربراہ کو۔ کیا مانگا جا رہا ہے کہ میں جب گھر داخل ہوں تو اپنی بیوی بچوں کو اللہ کی عبادت میں پاؤں، شریعت کے مطابق دل گزارتا ہوا پاؤں، تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ دوستوں، جب آخرت سمجھ جائے نا دنیا خود سمجھ جاتی ہے، لیکن دنیا سمجھ جائے تو آخرت ضروری نہیں کہ سمجھ جائے۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور فاروقی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ کیوں روتے ہو؟ عرض کیا امیر المؤمنین، سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، جب روز رسول کے قریب سلام پیش کرنے آیا ہوں تو سلام کرتے ہوئے وہ حدیث یاد آ گئی ہے، اس کا مضمون سوچ کر رو رہا۔ امیر المؤمنین نے پوچھا کہ معاذ بتاؤ وہ کیا حدیث آپ نے سنی ہے؟ صحابہ سارے علم کے بحر بے کنار ہیں، لیکن ہر کسی سے علم کی بات اگر ملتی ہے تو اس کے اتنے مشتاق ہیں۔ ایک بڑا صحابی چھوٹے صحابی سے پوچھا ہے کیا حدیث ہے، سنائیں۔ علماء نے لکھا ہے نا، عالم کی تعریف کیا ہے، عالم کی تعریف کیا ہے؟
لکھا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ کبھی علم سے سیر نہ ہو، جتنا حاصل کیا اور شوق ہے، جتنا حاصل کیا اور شوق لگے۔ یہ علم دین یہ اللہ کا عطا کرتا علم ہے۔ وَلَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ شَيْئًا، ان لوگوں نے تو اس علم کو ذرہ برابر بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تو ناکام ہو گئے۔ انسان علم الہی کو تمام وجوہ سے کے اعتبار سے حاصل تو مکمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علم کا احاطہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس میں کوشش تو کرے۔ اور اسی میں من المہد الی اللہ جو مقولہ مشہور ہے نا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللہ، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ بڑے بڑے اللہ والے دوست گزرے ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا تھا۔ بس مبارک وہ شخص ہے جس کو زندگی کا مقصد سمجھ گیا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی وفات ہوتی ہے، حالت نظر جاری ہے، شاگرد جمع ہے۔ تو مسئلہ اور فکر ہو رہا ہے کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا پیدل چل کر افضل ہے، یہ مسئلہ غور و فکر ہو رہا ہے۔ اب اس پر دلائل جمع ہو رہا ہے۔ پتہ ہے کہ روح پاؤں سے نکل چکی ہے، روح نکل رہی ہے، اور یہ وہی امام ابو یوسف ہیں کہ جن کو ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی القضات کا مقام ملا تھا۔ اور فقہ حنفی، صرف فقہ حنفی حکومتی نظام کے لحاظ سے مدبر ہے، اور دنیا میں کوئی فقہ حکومتی قوانین کے اعتبار سے مدبر نہیں۔ اس لیے اتنی بڑی حکومت ہارون الرشید کی تھی اور وہ حنفی المسلک تھا، پھر قاضی اور جج جو بنے وہ حنفی المسلک رہے، تو وہ قضات سارا لکھا جاتا رہا۔ اس لیے دنیا میں اس وقت جو ایک حکومتی نظام مدبر ہے وہ صرف فقہ حنفی ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ تعالی بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، روح قبض ہو رہی ہے، اور مسئلہ درپیش ہے کہ کنکریاں شیطان کو مارنا یہ سواری پر چل کر افضل ہے یا پیدل افضل ہے، بس صرف اس بات میں کہ اسی دوران کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، روح قبض ہو گئی، بیمار عشق تیرا نام لے کے سو گیا، بیمار عشق تیرا نام لے کے سو گیا، مستد کے بے قرار کو آرام آ گیا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز ہو رہے ہیں، اور امیر المومنین پوچھتے رونے کی وجہ، کہا امیر المومنین ایک حدیث سنی تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یاد آئے، اس کا مفہوم سمجھ کر رو رہا۔ فرمایا کیا ہے معاذ و حدیث، مجھے بھی سنا۔ کہا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عبادت میں ذرہ برابر ریاکاری ہو گئی تو وہ بھی شرک ہے۔ عبادت میں ذرہ برابر اگر ریاکاری ہو گئی تو وہ بھی شرک ہے، اور مشرک کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے دوست ہیں تقوی والے، اللہ دوست بناتا ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اللہ کی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ دوست بناتا ہے۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بات بتا رہے ہیں کہ اللہ متقیوں کو دوست بناتا ہے، اور متقیوں میں بھی ان کو جو چھپے چھپے ہوتے ہیں، کسی مجلس میں آ جائیں تو کوئی آؤ بھگت نہیں، فلاں آ گیا فلاں آ گیا، کسی مجلس سے اٹھ جائیں تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، بس اٹھ گئے، کسی سے کوئی سکہ مانگے وہ پھٹے پرانے دامانوں والے، وہ سادے لباسوں والے درویش والے، اگر وہ کسی سے سکہ مانگے کوئی سکہ نہیں دے گا، درہم دینار مانگے تو کوئی نہیں دے گا، لیکن یہ اللہ کے ہاں
فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں کوئی قیمتی بول دے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر میرے قیمتی بولوں کو سنبھال کے رکھو گے تو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اللہ والے اپنی دنیا بھی ایسی گزارتے ہیں کہ فرشتے رش کرتے ہیں۔ جب حالت نظر ہوئی دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے تو اس وقت بھی اللہ کی علوم کی جھلکیاں اپنی اولاد کو دے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ جہاں میں جب کبھی بھی کوئی جوہر نمایاں ہوا ہے، انقلاب زمانہ ہے، فساق و فجار کا دور رخصت ہوا، اللہ والے آ گئے۔ جہاں میں جب کبھی بھی کوئی گوہر نمایاں ہوا ہے، قلندری ہی سے ہوا ہے، سکندری سے نہیں۔ سکندری تو ظلم کا نام ہے، چنگیزی کا نام ہے، ہلاکو کا نام ہے، ہٹلر کا نام ہے۔ سکندری میں تو لوگوں کے خونوں پہ کشتیاں چلتی ہیں اور اللہ والوں کی حکومت ہو تو ان کے آنسوؤں پہ دنیا آباد ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی شرک نہ کرنا۔ دوستو، اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ توحید ہے۔ ہر بندے کی کوئی خوشی، شوق، لگن، چاہت ہوتی ہے۔ آپ پوچھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا محبوب کھانا کون سا ہے، آپ کی غذا کون سی ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ اللہ کی سب سے زیادہ محبوب چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ توحید ربانی ہے۔ اور اللہ جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ جس سے سب سے زیادہ جس چیز سے ناراض ہوتے ہیں وہ شرک ہے۔ یہ اللہ اتنا بڑا محسن ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کو لوگ نہیں سمجھتے، اور اس ذات کو چھوڑ کر جو ساری کائنات کی مالک ہے، ڈھیروں پر، درختوں پر، مزاروں پر اور ادھر جا کے جھکتے ہیں، جو اتنی قیمتی پیشانی ہے جس کو اللہ نے اپنے آخری نبی کے سامنے بھی جھکنے کی اجازت دی کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ سجدہ میرا حصہ ہے، یہ جھکنا میرا ہے۔ یہ ہے تو سب سے بڑا انسان، امام الانبیاء، میرا محبوب پیغمبر ہے، لیکن جو خاص حصہ ہے میرا وہ میں اپنے محبوب کے لیے بھی جائز نہیں رکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے عقیدت سے جھکنا چاہا، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں اجازت۔ حضرت عرب کے وڈیرے اپنے وڈیروں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل جب یمن سے واپس آئے، درخواست کی کہ حضرت وہاں میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سرداروں کے سامنے جھکتے ہیں، ہمیں تو آپ نے سب کچھ دیا، دنیا میں رہنے کا سلیقہ دیا، آخرت میں آپ کی برکت سے اللہ راضی ہوا اور جنت الفردوس دے گا، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے جھکیں، آپ سے پوچھا تو کوئی سردار نہیں، آپ نے تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص حصہ ہے۔ تو شرک کی اجازت نہیں، اللہ توحید سے خوش ہوتے ہیں، شرک سے ناراض۔ اور دوسری نصیحت کیا کی؟ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ
او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے وہ بھی میدان حشر میں سامنے آ جائے۔ ان تکو فی مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اور وہ نیکی بھی کسی چٹان میں کی ہے یأتی بها اللہ، وہ بھی آ جائے گی اللہ کے ساتھ۔ یہاں چٹان کی کیا بات ہے؟ اللہ علیہ وسلم مفسرین نے ایک حدیث لکھی ہے دوستو کہ یہ دنیا ساری ایک مچھلی کے اوپر ہے، مچھلی ایک چٹان کے اوپر ہے اور چٹان ایک فرشتے کے اوپر ہے، فرشتہ پانی کے اوپر ہے اور وہ تحت الثرى ہے، تحت الثرى۔ اس پتھر کے اندر بھی اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی تو تحت الثرى ہے، وہاں سے بھی اللہ اس نیکی کو حاصل کر دے گا میدان حشر میں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تو کیا حاصل کرنا کیا مشکل ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بادشاہت عطا کی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیر کرایا، وہ تو اپنی مرضی سے ادھر ادھر تخت پہ سفر کرتے ہیں، بہت بڑا تخت تھا، 2 لاکھ انسان اور 2 لاکھ جن علاوہ اور اشیاء پہ اس تخت کے اوپر آ سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 لاکھ انسانوں کو اور جنوں کو بھی لیں، ساتھ اور بھی کچھ لینا ہے۔ حکم دیا اللہ پاک نے کہ یہ اوپر کی طرف چلے، آسمانوں کی سیر کی طرف یہ تب گیا، جہاں جہاں سے گزرتا گیا سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو جو بیٹھنے والے تھے سب کو اللہ کی حمد و ثنا سنائی دیتی رہی، آسمانوں کی مخلوق کی۔ اور جب زمینوں کی طرف سیر کرایا اس دم کو تو تحت الثرى تک یہ معجزانہ طور پر نظام دکھایا تو سمندری بھی ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا دے۔ اور فرمایا کہ سلیمان آپ کو نوازا ہے آپ کی عاجزی اور عبادت گزاری کی وجہ سے، سلیمان آپ کو نوازا ہے آپ کی عاجزی اور عبادت گزاری کی برکت سے۔ اگر ذرہ برابر بھی کبر ہوتا تو ہم سب کو چھین لیتے اور ناراض ہو جاتے، اور اسی جو اللہ کی حمد و ثنا ہے اسی میں رہنا چاہیے، اسی میں خوبی ہے، دنیا میں ملتی ہے دوستو آخرت میں۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ حضرت خان رحمہ اللہ تعالی حکیم الامت گزرے ہیں، انہوں نے کہا پورے تصوف کا خلاصہ یہ ہے، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا وہ یہ ہے کہ جب نیکی سامنے آئے تو کر گزرو، جب گناہ کا دل چاہے تو بچ جاؤ، بس یہ ہے تصوف کی حقیقت۔ تو ذرا سی کوئی نیکی ہو اسے یہ سمجھ کر کہ سنت ہی ہے، مستحب ہی ہے، چھوڑ دے، کیا خبر اسی ذرا سی نیکی جس کو یہ سمجھ رہا ہے اسی میں اللہ نے مغفرت کا پیغام رکھا ہو۔ کہتے ہیں نا کھانے کی سنت کرنی چاہیے، کیا خبر کہ جو لقمہ بچ گیا ہے اسی میں برکت ہو۔ اب کیا خبر دل کی دنیا کے بہرے کو کہ اس آخری لقمے میں برکت کا کیا رکھا ہے۔ یعنی یہ سنیے نا حدیث نے کہ بھائی پلیٹ کی سنت کرنی چاہیے اور آخر میں 2 لقمے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ فساق کا فجار کا طریقہ ہے، فساق و فجار کا طریقہ ہے۔ گلاس میں شربت پیش کرو 1 گھونٹ بچائیں گے، کوئی اور چیز تھوڑا سا بچائیں گے، فساق و فجار۔ غیر اسلامی لوگوں کا یہ طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ ہے اپنی پلیٹ صاف کریں، اپنا گلاس مکمل ختم کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا لیں۔ وہ برکت کا کیا مطلب ہے جو جس میں آتا ہے کہ آخری لقمہ بھی آپ کھا لیں، ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہو۔ بات یہ ہے دوستو کمال عبادت میں دخل رزق حلال کا ہوتا ہے، عبادت کے کمال میں دخل رزق حلال کا ہوتا ہے۔ کیا خبر اس آخری لقمے میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نور ہو جو آپ کے اندر آئے تو
ہیں، عبادت گزار بن گئے، توبہ کرنے والے بن گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ ویسے دیکھو اختلاف ہے کچھ مسائل میں، لیکن یہ سارا شجر نسب شاگرد ہے، اور میں تفصیل سے بتا چکا ہوں یہ سارے ائمہ بالواسطہ بغیر واسطے کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بن گئے۔ امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، ملنے آئے استاد، شاگرد استادوں کو، استاد شاگردوں کو ملتے ہیں، اس میں علم میں برکت آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی پابندی اللہ کا شکر بجا لاتی ہے۔ نماز کے بعد دعا والدین اور اساتذہ کے لیے یہ ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی دعا میری ایسی نہیں ہے جس میں میں نے اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے دعا نہیں کی، بھلے دنیاوی اعتبار سے استاد ہو یا علم دین کے اعتبار سے ہو۔ تو بات کر رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مہمان اور کھانا لگایا، جو ساتھ اور مہمان تھے وہ تو اپنا کھا بھی ختم ہو گئے اور امام احمد بن حنبل کھاتے رہے۔ گھر والوں نے ساتھ مصلا، لوٹا وغیرہ مسواک ایسی چیزیں رکھ دی کہ یہ غیر ہے، وقت کے امام ہے، رات کو تہجد پڑھتے ہوں گے، اٹھتے ہوں گے۔ جب صبح ہوئی وہ لوٹا بھی اسی طرح ہو، مسواک بھی اسی طرح ہو، سب کچھ اسی طرح، کوئی استعمال ہی نہیں ہوا۔ اور صبح کی نماز میں امام شافعی بھی گئے اپنی مسجد میں اور ساتھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ۔ جب واپس آئے تو دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ عجیب بات ہے، یہ کھانے کے اعتبار سے بھی ہم سے دیر تک کھایا ہے، اور رات کو تہجد کے لیے ہم نے پانی کا انتظام رکھا تھا تو وہ بھی نہیں مجھے۔ کچھ سوال کرنے لگے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جواب دے دیتا ہوں، میں نے کھانا کیوں زیادہ کھایا؟ میں جب آپ کے کمرے میں داخل ہوا جس میں کھانا لگا ہوا تھا تو اللہ کے نور سے یہ کمرہ بھرا ہوا تھا، اس کے حالات کی وجہ سے۔ جب میں نے وہ کھانا کھایا تو اس کے حلال والا کھانا وہ بستر کے لیے مصیبت نہیں بناتا، وہ اللہ کے لیے قیام کا سبب بن جاتا ہے۔ میں نے ساری رات قیام میں گزاری اس نے اس کے حلال کی برکت سے تو وضو کرنے کی آج کو ضرورت ہی پیش نہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، انسان مثال محبت اتنے خطر ہے، ذرا برابر بھی کوئی نیکی ہو اسے بجا لانا چاہیے۔ کیا خبر اسی نیکی میں ایک محدث کی وفات ہو گئی، بڑے اللہ والے تھے۔ بعد میں جس شاگرد کے خواب میں آئے تو اس شاگرد نے پوچھا کہ استاد محترم آپ کو تو اللہ نے خوب نوازا ہوگا، آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنے واعظ و نصیحت ہیں، اتنے شاگرد ہیں، اتنا کچھ ہے۔ کہا وہ سب ضائع ہو گیا۔ شاگرد پریشان ہو گیا کہ استاد جی اتنی بڑی محنت اور مجاہدہ اور آپ کی نیکی اور پرہیز کر رہی تھی، پھر کیا ہوا؟ کہا ایک نیکی جو وہ خالص اللہ کے لیے تھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے مغفرت عطا کر دی ہے۔ وہ میں لکھ رہا تھا کوئی فتویٰ، تو قلم دوات اس وقت سادے زمانے کی جو تھی تو وہ سیاہی قلم سے زیادہ لگ گئی، تو قطرہ گر گیا تھا کتاب پر، تو ایک مکھی آگے بیٹھ گئی۔ میرے دل نے یہ چاہا کہ چلو یہی سیر ہو جائے، اللہ کی مخلوق ہے، پھر اس کے بعد دیکھوں گا یہ نیکی عند اللہ قبول ہو گئی اور میری مغفرت۔ ذرا سا بات، کوئی نیکی تھوڑی سی بھی ہو تو اس کو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس یہ موقع نہیں نصیب ہو۔ یہ دنیا ایک دفعہ ملی ہے، بار بار نہیں ملی، جیسے جوانی ایک دفعہ آتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی، یہ زندگی بھی ایک دفعہ ہے، دوبارہ نہیں نصیب ہوگی۔ یہ دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، اس میں جو بونا ہے وہاں کاٹنا ہے۔ تو فرمایا انکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ قرآن نے اعلان کیا، فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم
ایمان کی علامت ہے. اور نماز با جماعت تکبیر اولا وقت کے ساتھ، یہ کامل نماز کا ثواب ہے. بہت سارے لوگ نماز کو مانتے ہیں پھر بھی وہ مسلمان کہلاتے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گئے. یہ ملکوں میں پیدا ہونے سے مسلمانی کا لقب ہے. اور جو مانتے ہیں نماز کو تو پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ متعلق نہیں. نماز دوستو بڑی اونچی چیز ہے. تمام نظام آخرت میں جو حل کرا دینے والی عبادت ہے وہ نماز ہے. پہلی منزل سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے مجموعے کا نام ہے شریعت. لیکن پوری آخرت میں سب سے پہلے حقوق اللہ کی ہوگی. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بجا لانے ہیں. دونوں کے مجموعے کا نام شریعت ہے. لیکن آخرت میں پوچھ سب سے پہلے حقوق اللہ کی. کیوں؟ جو خالق ہے، جو محسن ہے، جو رازق ہے، جو سب کچھ ادا کرتا ہے، اس شخص نے جب اس کا کچھ نہیں ادا کیا تو انسانوں کو کیا کرنا ہے؟ اس نے جو اللہ ہے، مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، حکم دیا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کا پابند رہنا. نماز دوستو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی چیز وہ نماز ہے. سارے انسان برابر ہیں. وہ کافروں کے تو ہماری آزمائش کے لیے ہم سے زیادہ خوبصورت ہے ناک کان آنکھ وغیرہ. اگر ناک کان آنکھ وغیرہ سے ہی متعلق بات ہے تو سب برابر ہیں. اب مسلم اور کفر کا فرق کیسے واضح ہوگا؟ وہ اللہ اکبر کی صدا سے. اللہ اکبر کی صدا کے بعد مسلم مسجد میں آئے گا اور دوسری مخلوق ادھر ہی پڑی رہے گی. اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اے بیٹے امر بالمعروف کرنا، لوگوں کو اچھی باتیں سکھانا، اور منکر سے روکنا، برائی سے روکنا، یہ بیٹے کو وصیت ہو رہی ہے. واصبر علی ما اصابک. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ آسان کام نہیں ہے. یہ روڈوں والا راستہ ہے دوستو. یہ جھاڑیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ لوگ کیا اپنے بھی مخالف ہوتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے پہلا مخالف انسان کا اپنا پڑوسی ہوتا ہے. لیکن پھر اس پر کرنا کیا ہے؟ واصبر علی ما اصابک. کہ جب ادھر سے الٹا جب اثر آئے، آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، ادھر سے لوگ تانے دیں، تہمتیں لگائیں، گالیاں دیں، پروپیگنڈا کریں، تو جواب کیا ہے؟ واصبر علی ما اصابک. جو بھی آ رہا ہے اس پر صبر کریں. ان ذالک من عزم الامور. یہ اونچے لوگوں کے نصیب کی بات ہے. ان ذالک من عزم الامور. قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا وَمَا يَرْضَىٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تجھے رسوا کرنے والے، گالیاں دینے والے، کانٹے بچھانے والے جو ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کر. آج تک تو جو تیرا دشمن ہے تیرے حسن اخلاق سے تیرا گہرا دوست بن جائے گا. وہ
میں نفس کے خلاف کلوتریاں آرے چلیں گے، نفس کے خلاف، اور انسان نفس کے خلاف کام کرنے سے بہت ناراض ہوتا ہے کہ نفس کو راضی رکھتا ہے. اور یہ کیا خبر اس انسان کو کہ یہ نفس بھی اس کا اپنا نہیں ہے، اس کا اپنا تو ایمان ہے، عمل صالح ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کچھ دیا، وہ اس کا ہے. یہ نفس بھی اس کا نہیں، اس کا خلاف ہو جائے گا، لیکن بھولا ہوا ہے، ہٹتا ہوا ہے، یہ اس کو سنبھال رہا ہے جو اس کا دشمن بنے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگ جب ملنے آئے نا، ان کے ساتھ ٹیڑھا منہ بنا کر نہ ملنا، حسن اخلاق سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو. صدقے سے مصیبت دور ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی آنکھ بجھتی ہے، فلاں فلاں. ایک صحابی عرض کرنے لگا، حضور ہم لوگ بہت غریب ہیں، صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں. فرمایا خندہ پیشانی کے ساتھ کسی کو پیش آؤ گے، یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کسی کو بتا دو گے، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو برائی سے روک دو گے، یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. ایک مقام میں فرمایا آپ نے 360 313 365 جسم کے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں ہر روز صدقہ ہے. اللہ کا نظام ہے، سال کے دن بھی 360 65 کے ارد گرد گھومتے ہیں. انسان کا وجود بھی اتنے جوڑوں سے متعلق ہے، اور ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے. وہ ہم صدقہ نہیں دیتے نا ہر جوڑ کے بدلے میں، تو کبھی ادھر درد، کبھی گوڑے میں درد، کبھی فلانا نظام ریٹائر ہو گیا، کبھی فلانا ریٹائر ہو گیا. 60 سال میں حکومت ریٹائر کرتی ہے، لیکن ہم 60 سال سے پہلے ویسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں دیتے نا کہ یہ بلائیں دور ہو. صاحب نے عرض کیا، حضور اتنا صدقہ کیسے دیں گے کہ سارے جوڑوں کا صدقہ دینا ہے. اور میں 2 رکعت صبح نفل پڑھ لو گے، اشراق کے سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لو گے، صدقہ ہو جائے. تو فرمایا کہ اے بیٹے، وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. لوگ ملنے ہیں تو تیرتی چڑھا کے منہ بنا کے نہ ملنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے اونچے بزرگ گزرے ہیں، اموی خاندان کے، بڑی زبردست بات دماغ میں آ گئی. اموی خاندان کے بڑے مالدار تھے. سلمان بن عبد الملک جب مرنے لگا، اموی خاندان کا اچھا بادشاہ تھا، کوئی کمزوریاں تھی. اصل بات یہ ہے، پرانے زمانے کی بادشاہوں کی باتیں پڑھ کے نا تو ضمیر اس بات پر کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اچھے تھے، اچھے تھے. سمجھے ہو بات؟ پرانے اسلامی بادشاہوں کی کہانیاں پڑھ کر ضمیر مجبور ہو جاتا ہے یہ بات کہنے پر کہ اچھے. کمزوریاں تھیں، اللہ اکبر. دوستو بیمار ہو گیا، وفات ہونے لگی ہے. سلمان بن عبد الملک بڑی حکومت تھی، اس کے کھانے کا انتظام بتاؤ، 5 ٹوکرے انار کے ایک منٹ ایک ٹائم. جب وہ طائف جاتے تھے تو طائف کے بعد سارے کھانے ہو جاتے تھے. 100 مرغیاں ایک وقت میں. اور پھر کہتے تھے طائف والوں اور بے وقوفوں، مجھے یہاں بلا کر بھوکا مارا ہے، کوئی کھانے کو لاؤ. باہر جب اس پر حالت نظر داری ہوئی سلمان بن عبد الملک پر، علماء کو بلایا، لوگوں کو بلایا، دانشوروں کو بلایا کہ مجھ سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ مجھے کوئی وہ گر بتاؤ، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، کوئی ایسی نیکی بتاؤ، میرا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے کہ مجھ سے وہ نیکی ہو جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے، میری ماضی کو معاف کر دے. ایک شخص نے عجیب بات کی، بڑی مشکل بات تھی اور بادشاہ مان گیا. سچی توبہ کرنے والا تھا، سیاست نہیں تھی. تو اس عالم نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کو آپ خلیفہ لکھ کر دیں. عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا نہیں ہے، خاندان کا ہے، لیکن وہ بہت اللہ والے تھے. چنانچہ لکھ دیے حکومت. بیٹے ناراض ہوئے، خاندان ناراض ہوا، جو کچھ بھی ہوا. لیکن اس شخص نے 2 سالوں میں نظام ہستی کو بدل دیا ہے. عمر بن عبدالعزیز یہ چل رہے تھے، ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے. جو بادشاہ آئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چل رہے تھے، بادشاہ بھی نہیں بنے تھے، سلمان کا ہی دور تھا اور امر کا چل رہے تھے جیسے شہزادے چلتے ہیں. حضرت طاؤوس رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے امام محدث بزرگ ہیں، یہ چل رہے تھے اور پیچھے سے انہوں نے زور سے مکہ لگایا.
کہ بدبخت اپنے میلے کا جائزہ لو کہ جو اس کے اندر خنازت بھری ہوئی ہے، خنازت کو اٹھا کر تکبر کرتے ہو۔ ایک پرانے مقام پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح ایک خطبہ دیا تھا متکبرین کے بارے میں کہ اپنی ولادت کو سوچ لو، دن میں کتنی مرتبہ استنجا کرتے ہو، کہاں ہاتھ پھیرتے ہو، کل کو ساتھ لگاتے ہو، تکبر کس چیز کا کرتے ہو؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو طاؤس کو جواب دیا، کہا یہ ہمارے والدین یا یہ جو بزرگ بادشاہ ہیں نا، یہ ہمیں مار مار کر اکڑ کر چلنا سکھاتے تھے، تو ہم نے تو مجبور ہو کر اکڑ کر چلنا سیکھا ہے کہ یہ بادشاہ ہمیں کہتے تھے جب تم عوام کے سامنے جاؤ یوں بن کے دشمن سے ڈرو، دشمن سے ڈرو، جن کے خلاف جہاد کرو میں ان سے ڈرو، اور اپنی عوام کے سامنے روک دام کے ساتھ پیش آؤ۔ ہمیں تو خود اپنے بڑے سمجھاتے تھے کہ اکڑ کر چلا کرو۔ اندازہ لگاؤ قرآن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جھک کر کیوں کرتے ہیں؟ دو جواب دیے، اقضاء علی بن ابی طالب، اقضاء ہے فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ ذہین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے تو ایک فیصلے کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا تھا کہ میں فیصلہ غلط کر چکا تھا، کوئی خرچہ اخراجات دینے کی بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ چپ کر کیوں کرتے ہو؟ کہاں دو وجہ ہیں، ایک شریعت کا بوجھ ہے اور دوسرے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ذرا گردن کو جھکا کر یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اونچے جگہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، ہموار زمین پر، اور تھوڑا تیز قدم چلے۔ تو ولا تمشی فی الارض، کیا ولا تسائر خطک للناس، اپنے چہرے کو منہ بنا کر لوگوں سے پیش نہ آنا، بندہ پیشانی سے پیش آنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اکڑ کر نہ چلنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسن اخلاق انسان کو جنت میں لے جائے گا، اور اگر ایک عبادت گزار زیادہ ہے لیکن ہے بد اخلاق، تو بد اخلاق خطرہ ہے کہ اس کو بد اخلاقی جہنم میں لے جائے گا۔ فرمایا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں شرک کے بعد سب سے بڑا اور برا گناہ وہ تکبر ہے، بد اخلاقی ہے۔ ایک دعا آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں جب شیشہ دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا، الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ پاک تمام تعریفیں آپ کی ہیں، آپ نے میری تخلیق بڑی پیاری کی ہے، اے اللہ پاک اخلاق بھی میرے پیارے کر دے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، خلق اور خلق دونوں کا مادہ ایک ہے، خا لام اور قاف ایک ہی مادہ ہے، لیکن جب زبر آئے تو پیدائش ہے، جب خاں پر پیش آئے تو اخلاق ہیں۔ اللہ نے تخلیق عمدہ بنائی، عمدہ اخلاق بنانے کے لیے انسان کو مکلف بنایا کہ اخلاق عمدہ آپ نے بنانے ہیں، تخلیق عمدہ میں نے کر دی ہے، اخلاق عمدہ ضروری ہے۔ فرمایا وقصد فی مشرق، درمیانہ چال چلا کرو، تکبرانہ انداز نہ ہو، وغضض من صوتک، اور آواز نیچی کر کے، بہت نیچی بھی نہ ہو لوگوں کو سمجھ میں آئے، بہت اونچی آواز میں بازاریوں کی طرح نہ کسو لوگوں کو تکلیف ہو، درمیان ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب گدھا بولتا ہے تو اس وقت پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ گدھے کو جب شیطان نظر آتا ہے تو آواز نکالتا ہے، اور مرو جب اذان دے تو پڑھا کرو اللہ پاک خیر نصیب فرما۔ اس کو جب فرشتے نظر آتے ہیں تو مرو اس کو اذان دیتا ہے، اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔